أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آئیے اللہ پر اور اس کے رسول پہ۔ اس ایمان کے لانے کا جو تقاضا رب کائنات نے کیا ہے اپنی اس قرآن پاک کی آیت کے اندر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اس ایمان کے بعد جو اگلا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور خرچ کرو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر۔ وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہاں رب رسول جلال نے خرچ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس کے اوپر رب کائنات نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، مستخلفین، خلیفہ بنایا ہے۔ اور خلیفہ ہوتے ہیں جانشین، یعنی کہ جس کی اپنی چیز نہیں ہوتی، چیز کسی اور کی ہے، مالک آپ کو بنا دیا گیا ہے، دسترس آپ کو دے دی گئی ہے، خرچ کرنے کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال آپ کا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس مال کے اوپر دسترس آپ کو دی ہے، اختیار آپ کو دیا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ کا مال ہے، تمہارا مال ہی نہیں ہے وہ تو۔ اور تم دنیا کے اندر یہ کہتے ہو کہ مال میرا ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک ایسی حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو بندے کی اس ذہن کے اندر اس گمان کو بٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اس جسم کو استعمال کرتے ہوئے، ان ہاتھوں اور قدموں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو میں مال کماتا ہوں وہ مال میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے، بڑی محدث حدیث کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے مسلم شریف کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ تکاثر تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ دراصل وہ مال تمہارا مال ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے، اور وہ جو تم نے صدقہ کیا وہ تمہارا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تم دنیا کے اندر اختیار کرتے ہو، حاصل کرتے ہو، جمع کرتے ہو، وہ سارے کا سارا تم دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہو، وہ تمہارا نہیں ہوتا، وہ تم سے پیچھے والوں کے لیے ہو جاتا ہے، تم چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ جو تم نے پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو تم نے کھایا وہ ضائع ہو گیا، باقی جو بچا وہ مال وہ بچا کے جو تم نے دنیا کی زندگی کے اندر زندہ رہتے ہوئے صدقہ کر کے اپنے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر بھیج دیا۔ تو یہ صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ کے اندر فرما رہا ہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر، اور اس ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرو وہ انفاق کا کام کرو، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا کام کرو۔ لیکن خرچ جس مال میں سے تم کرو گے یہ گمان کبھی نہ رہے گا یہ مال تمہارا ہے، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مال کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اس مال میں سے تم خرچ کرو اور اللہ رب العالمین کے پر ایمان لانے کے بعد انفاق کرو۔ اگر تم یہ انفاق کرو گے تو رب کائنات تمہیں اجر عظیم سے نواز دے گا۔ تم دنیا میں کیا دے سکتے ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو دے سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے خرچ کرو، اللہ رب العالمین خرچ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے تم سے۔ مانگنے کی بات کرنے کے بعد رب کائنات کہتا ہے کہ تم کیا دے سکتے ہو؟ اجر عظیم، اجر بدلہ جو رب کائنات دے گا وہ اتنا عظیم ہوگا کہ تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو رب کائنات کی بارگاہ سے تمہیں ملے گا۔
ہر انسان کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے اور انسان اپنی حیثیت کے لحاظ سے دیا کرتا ہے۔ ایک مزدوری کرنے والا انسان مزدوری کرتے ہوئے جو کچھ کماتا ہے اس تھوڑی سی اجرت میں سے جو دے گا وہ قلیل سا ایک حصہ ہوگا۔ ایک مالدار آدمی جو دے گا وہ اس سے بڑھ کر دے گا، اور اس سے بڑا مالدار آدمی ہوگا، بلینئر ہوگا تو جو کچھ دے گا وہ اپنی حیثیت سے دے رہا ہوگا۔ تو حیثیتوں کو دیکھ کر، حیثیتوں کو رکھ کر سامنے دینے والا دیا کرتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جس کی ہستی سب سے بڑھ کر ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے دو اور میں تمہیں دوں گا، تم مجھے کیا دو گے جو میں تمہیں دوں گا، تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اجر عظیم ہوگا، بے پناہ اجر ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں جو رب کائنات تمہیں دے گا۔ اور رب کائنات کو جو کچھ تمہیں دے گا وہ اس قدر ہوگا کہ تمہارا تصور بھی نہیں کر، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے اسی سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ سوال رب کائنات کر رہا ہے کہ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا، تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اس قدر بیٹھ گئی ہے، یہ چاہت تمہارے دلوں کے اندر اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ تم اس مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کے اوپر اس کو دبا کر تم لوگ بیٹھ گئے ہو۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا اور تم اس کو خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رب کائنات کا سوال ہے تمام لوگوں سے جن کے پاس تھوڑا یا زیادہ مال جمع ہو جاتا ہے، پیسہ جمع ہو جاتا ہے، ملکیت جمع ہو جاتی ہے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم انفاق نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ رب کائنات کے پاس تو میراث ہے آسمانوں اور زمینوں میں، جو کچھ وہ رب کائنات کا ہے، وہ تمہیں اس آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ رب کائنات کا ہے اس میں سے دینے کے لیے تمہیں تیار ہے، اور اس کے لیے تم سے کہتا ہے کہ تم مجھے دو تو میں تمہیں دوں۔ اور جو رب تمہیں دینا چاہتا ہے اس کی وسعت تو دیکھو کتنی بڑی وسعت ہے، اس کی وسعت تو اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں سے تمہیں دینا چاہ رہا ہے اور تم سے بہت قلیل لینا چاہ رہا ہے، بہت تھوڑا لینا چاہ رہا ہے۔ جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، جو تمہاری کیفیت ہے، اس حیثیت کے لحاظ سے تم سے مانگنا چاہتا ہے، لیکن تم پھر بھی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 18 کے اندر رب کائنات فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات، وہ صدقہ دینے والے مرد اور وہ صدقہ دینے والی عورتیں، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، اس صدقے کی صورت کے اندر قرض دو، اور وہ قرض حسنہ ہے، وہ قرض حسنہ ہے جو تمہیں لوٹا دیا جائے گا، رکھ نہیں لیا جائے گا، رب کائنات کی طرف سے پلٹا دیا جائے گا۔ مرد اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ کو قرض دیا تم نے دنیا کے اندر، دیا تم نے دنیا والوں کو، دنیا میں اللہ کے بندوں پہ تم نے خرچ کیا۔ رب کائنات کہتا ہے کہ تم نے جو بندوں پہ خرچ کیا یہ بندوں پہ خرچ نہیں ہے، یہ مجھ پہ خرچ ہے اور مجھ پر قرض ہے، یہ میں تجھے لوٹا کے دوں گا، میں تمہیں لوٹا کر واپس کرنے کا وعدہ تم سے کرتا ہوں۔ یضاعف لہم، لیکن جب میں واپس کروں گا تو اضافہ کروں گا اس کے اندر جو تم نے مجھے دیا ہوگا، اور اضافہ کون کرے گا؟ اضافہ کرے گی اللہ رب العالمین کی ذات، اور وہ ذات جب اضافہ کرے گی تو اپنی شان کے لحاظ سے اضافہ کرے گی، اس کی شان بڑی عالی شان ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں ہے۔ تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور رب کائنات کی طرف سے اجر کریم ہے جو رب کائنات عطا کرے گا۔ لہذا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے، بدلہ برابر کا نہیں دیتا کہ جتنا تم نے دیا اللہ نے تمہیں اتنا لوٹایا۔ رب کائنات کہتا ہے کہ یضاعف، اس کے اندر اضافہ کر کے دوں گا۔ پھر رب کائنات یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ تم دنیا پر میرے ضرورت مند بندوں پہ جہاں جہاں خرچ کرتے ہو وہ تم میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ نہیں کر رہے، بلکہ وہ تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، مجھ سے لین دین کر رہے ہو، مجھے دے رہے ہو، اور میں تمہیں وہ لوٹا کر دے دوں گا، اور لوٹا کر اس طرح دوں گا کہ اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اب رب کائنات کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسر قرآن ضیاء القرآن کے مفسر فرماتے ہیں کہ جو قرض حسنہ ہے، اللہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قرض کی شرائط ہیں، اگر کوئی بندہ ان شرائط پر پورا اتر کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اجر عظیم پائے گا، بڑا بدلہ پائے گا، اور اس بڑے بدلے کے اندر رب کائنات کی وہ جنتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، اور رب کائنات کی طرف سے کیا کچھ ملے گا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اس کی چند شرائط ہیں، 8 کل شرائط بتائی گئی ہیں، تو دینے والے کو ان 8 شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ان 8 شرائط میں سے کمی ہو گئی دیتے ہوئے تو یہ قرضہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، قرض حسنہ نہیں کہلائے گا، پھر اس کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی، اجر عظیم نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کو دے رہے ہو وہ حلال ہونا چاہیے، دو تو حلال مال میں سے دو،
حرام مال کا دیا ہوا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اور رب کائنات کے پاس سے کوئی اجر اس پہ نہیں ملتا۔ تو مال میں حلال کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اور مال میں حلال کمائی میں حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ حلال میں حرام کا ذرا سا بھی شائبہ آ جائے تو اس پورے مال کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس پورے مال کو حرام ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب بھی کمانے نکلتا ہے تو یہ کوشش کرے کہ اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے، حرام کا شائبہ تک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں اس کی مثال ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پانی کا بہت بڑا ٹینک موجود ہو اور اس کے اندر ایک قطرہ شراب کا یا پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ پورا ٹینک کا پانی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے مال کے اندر ایک قطرہ بھی اگر حرام کا شامل ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا مال حرام ہو جاتا ہے۔ تو مال کا حلال ہونا پہلی شرط۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب انسان دینا شروع کرے تو دیتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میرے پاس سب سے بوسیدہ اور گندی اور سڑی ہوئی اور بدبودار چیز کون سی ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں، بلکہ شرط یہ ہے کہ جو تم دو وہ تمہارے پاس موجود چیز میں سب سے اعلیٰ چیز ہونی چاہیے۔ بہترین چیز اللہ کے راہ میں دو گے تو بہترین چیز اللہ سے لو گے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دو وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہونی چاہیے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تم وہ چیز دو جس کی تمہیں خود بھی ضرورت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں، اضافی پڑی ہوئی تم نے دے دی، چلو یہ بھی اجر کا باعث ہے، لیکن بڑا اجر اس چیز میں ملے گا کہ جس کی تمہیں خود اشد ضرورت تھی۔ پہننے کے لیے اچھے جوڑے کی تمہیں ضرورت تھی لیکن تم نے کسی غریب کو پہنا دیا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی لیکن تم نے کسی غریب کے بچے کو تعلیم دینے کے لیے پیسہ دے دیا۔ علاج کے لیے تمہیں خود اپنے لیے ضرورت تھی لیکن تم نے کسی اور کے علاج کے لیے خرچہ کر دیا۔ تو جس کی تمہیں خود اشد ضرورت ہو وہ مال تم اللہ کے اندر دو گے تو یہ قرض حسنہ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ جو تم دو وہ پوشیدہ طریقے سے دو، ظاہر کر کے نہ دو۔ جس کو دے رہے ہو اس کے عزت نفس کا بھی خیال کرو، ایسا نہ ہو کسی کو دو پبلک میں بلا کر دو، عوام میں بلا کر دو، سب کے سامنے دکھا کر دو۔ رب کائنات کو جو دکھاوے والا دیا ہوا مال قبول نہیں پڑتا، وہ قرض حسنہ میں شمار نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ احسان نہ جتاؤ، پھر اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ جس کو دیا ہے۔ اگر جس کو دیا اس پر احسان جتایا تو یہ قرض حسنہ کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اذیت دے کے نہ کسی کو مال دو، کسی کو تکلیف پہنچا کر مال نہ دو۔ اسی طرح فرمایا کہ اس مال دینے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ رضا الہی کا مقصد کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ انسان جب دے تو یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ دے دیا، جتنا بھی دے ہمیشہ یہ خیال کرے کہ میں نے تو بھی بہت تھوڑا دیا ہے، مجھے اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا۔ یہ کسک انسان کے دل کے اندر ہوگی تو یہ مال قرض حسنہ کے طور پہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے اور ایک عظیم صحابی ہیں حضرت ابو دہدہ، جن کا باغ آج تک مدینہ کے اندر موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں، جب زائرین عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کھجوروں کے باغ کو دیکھنے جاتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو دہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی یا رسول خدا کیا اللہ ہم سے قرضہ لیتا ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین تم سے قرضہ مانگتا ہے، تم اللہ کی راہ کے اندر قرضہ دو۔ ابو دہدہ بڑے خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہترین کھجوروں کا باغ تھا، 600 کھجوریں اس کے اندر موجود تھیں۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اپنا دست مبارک میرے ہاتھ کے اندر دے دیجئے۔ رسول خدا نے اپنا ہاتھ حضرت ابو دہدہ کے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ حضرت ابو دہدہ نے وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ آج یہ باغ میں نے اپنا اللہ کی راہ کے اندر دے دیا، قرض حسنہ کے طور پہ دے دیا اور مجھے امید ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں مجھے بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ دیا، اسی باغ کے اندر ان کی رہائش تھی، ان کی بیوی وہیں رہتی تھی، ان کے بچے وہیں پر رہتے تھے۔ وہ دوڑے باغ کے پاس جاتے ہیں اور باغ کے پاس جا کر باغ کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اے دہدہ کی ماں واپس آ جاؤ، نکل کر آ جاؤ، سامان لے کر آ جاؤ، بچے باہر لے کر آ جاؤ، یہ باغ تو میں نے اللہ کو قرض دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور وہ خاتون بھی کیسی عظیم و شان خاتون تھی، وہ خاتون بھی کیسی بڑے ضرب کی خاتون تھی۔ اندر سے یہ آواز دی، اے دہدہ کے ابو کیسا شاندار تو نے سودا کر دیا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کہتی رہی وہ خاتون اللہ کی بارگاہ کے اندر اجر کی امید سمیٹے اپنے بچوں کو لے کر ہلکا پھلکا سامان لے کر وہ باہر اس باغ سے آ جاتی ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ دنیا میں پاکستان کا شمار
دنیا کے ان خطوں میں ہوتا ہے جس میں چیریٹی اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے قوم ہے، اور الحمدللہ کراچی اور حیدرآباد اس معاملے میں اپنا مقام رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہاں پر مخیر حضرات رہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ جب بھی انسان کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ پودا اس وقت بارآور ہوتا ہے، تنہور ہوتا ہے، اپنا پھل دینے کے قابل ہوتا ہے کہ جب تک اس کی مسلسل نگہداشت کی جائے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیتے ہیں، بنیاد تو ڈال دیتے ہیں، لیکن بیج میں سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ وہ بیج بویا، وہ پودا اٹھا تھا، اس کی کمپلی میں مشکل نکلی تھی، مرجھا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل پانی نہیں مل رہا ہوتا۔ جو خرچ کرنے والا ہے با مقصد طریقے سے خرچ کرے، اس طرح خرچ کرے کہ جس مقصد کے لیے میں نے خرچ کیا ہے وہ مقصد اس بارآور درخت کی طرح بن جائے، اس کے اندر پھل نکل کر آ جائے، وہ معاشرے کو اپنے ثمرات دینا شروع کر دے۔ اس وقت تک اپنے سلسلے کو جاری رکھے، اپنے اس صدقات کو جاری رکھے، اپنے ان قرض حسنہ کے سلسلے کو جاری رکھے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کسی بچے کی تعلیمی کفالت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھا لینے کے بعد ہم نے 1 سال اس کا خرچ دیا، اگلے سال بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی خرچہ بھی دینا ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک بچے کو 1 سال 2 سال 3 سال خرچہ ملا، اس کی تعلیمی اخراجات کے لیے خرچہ ملا، بیچ میں سے کسی نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اپنا کھینچ لیا، سلسلہ جاری نہیں رکھا، تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری نہیں رکھ پائے گا۔ وہ جائے گا کسی میکینک کے پاس بیٹھ جائے گا، کسی دکان میں چلا جائے گا، کسی تنور پہ کام کرنے چلا جائے گا۔ اب اس کے جو ثمرات ملنے تھے ایک تعلیم یافتہ فرد کی حیثیت کے اندر کہ وہ تعلیم حاصل کر لیتا، وہ عالم بن جاتا، وہ انجینئر بن جاتا، وہ ڈاکٹر بن جاتا، وہ کتنا ثمر بار ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں کتنی نیکی اور کتنا اجر پھیلتا۔ اس سارے نیکی اور اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش تو کی، ابتدا بھی کی، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ اب وہ میکینک بن کر جو کام کرے گا اس کا جو صلہ اس ڈونر کو ملے گا، اس خرچ کرنے والے کو ملے گا، اس صدقہ دینے والے کو ملے گا، وہ اس قدر نہیں ملے گا۔ اگر یہ اپنا کام مکمل کر لیتا، منزل تک پہنچا کر اس کو دم لیتا، تو یقیناً اس کو زیادہ فائدہ ملتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس کانفرنس کے اندر موجود ہیں، یہاں پر شائننگ اسٹارز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے الحمدللہ مستقبل کے انجینئرز ہیں، مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں، اور مستقبل کے فلنتھروپسٹ ہیں۔ ان کے ذریعے سے اسپتالیں بننی ہیں، ان کے ذریعے سے اسکولز بننے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے ملک نے اور معاشرے نے ترقی حاصل کرنی ہے۔ ان کے اندر بہت سے پروفیسرز بنیں گے اور سائنٹسٹ بنیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر عظیم ہمیں زندگی پر حاصل ہوتا رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ چونکہ مرنے کے بعد معاملہ یہ ہوگا، انسان کے زندگی میں کیے گئے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہوگا ما تقدم و آخر، کہ جو تم نے آگے بھیجا تم نے پیچھے چھوڑا۔ تفسیر یہ آتی ہے کہ انسان مر جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، اعمال نکالے جائیں گے، نیکیاں نکالی جاری ہوں گی، تو بندہ اپنی نیکیاں دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں۔ خدا کہے گا کہ ہاں تو نے اپنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، لیکن تو نے اپنے پیچھے ایسے عمل چھوڑے تھے کہ جن کا سلسلہ تیرے بعد بھی جاری رہا، اور وہ نیکیاں بڑھ کر، وہ نیکیاں جمع ہو کر تیرے مال میں آج اس قدر حصہ شامل کر چکی ہیں کہ تیری نیکیاں آج اتنا پہاڑوں جتنی نیکیاں بن چکی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے شائننگ اسٹارز کا سلسلہ شروع کیا ہے، ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو مسلسل لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس 350 غریب بچے ہیں، اس کی تعداد اس معاشرے کے حساب سے بہت کم تعداد ہے۔ اگر اس کے حوالے سے وسائل کی فراوانی ہو جائے تو ہم ہر یتیم کے وارث بن سکتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر ہماری مدد کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔